جی وَإِن طَائِفَتَانِ إِذَا امَّ طَائِفَةً مِّنْكُمْ أَن تَشْتَلَا، جب دونوں گروہ نے تم میں سے پھسلنے کا، بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا۔ یہ بتایا تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق و اس کے اصحاب جب لوٹے اور یہ کہا کہ ہم کس وجہ سے اپنے نفسوں کو قتل کریں اور اپنی اولاد کو، اور اس نے کہا ابو جابر سلمی کو، کس کو، کہ جنہوں نے اس کو کہا تھا کہ انشدکم اللہ فی نبیکم وانفسکم، یعنی انشدو کو باللہ، یعنی با محذوف ہے، تو اصل میں یہ انشدکم اسألکم باللہ، یعنی کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں فی نبیکم وانفسکم، تمہارے نبی، تمہارے نفسوں کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا عبداللہ بن ابی منافق نے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم یہ قتال سمجھتے جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے، یعنی یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہی ہے یہ قتال نہیں، یہ ہلاکت ہے، قتال ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے، اتباع کرتے۔ پھر ان دو گروہوں کو فثبتہم اللہ پاک نے ثابت رکھا، ولا ینصرفا، پھر یہ پھرے نہیں، فما واللہ ولیہما، اللہ نے ان کی مدد فرمائی تھی، ناصرہما، اللہ ان کی مدد فرمانے والا تھا۔ تو حاشیے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو متن ہے لی ابی جابر سلمی القائل لہو، یہ جو قائل لہو ہے یہ قائل جابر سلمی ہے، یہ ان کی صفت ہے، اور لہو میں ہو ضمیر عبداللہ بن ابی منافق کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کو کہا۔ تو پھر عبداللہ بن ابی منافق نے جو کہا وہ یہاں سے ہے، لو نعلم قتالا لاتبع، یہ درمیان میں جو ہے انشدکم باللہ فی نبی وانفسکم، یہ حضرت جابر سلمی کا قول ہے، اور پھر اس کے جواب میں عبداللہ بن ابی منافق نے یہ کہا، سمجھ آئی؟ یعنی کیا مطلب، فی نبیکم وانفسکم، یعنی فی حفظہما ووقایتہما، یعنی میں تم سے ان کی حفاظت میں سوال کرتا ہوں اللہ کی قسم دے کر، ٹھیک ہے؟ تو بے شک تم لو رجعتم، اگر تم لوٹ جاؤ تو فاتتکم نصرت نبیکم، تو تمہارے نبی کی مدد فوت ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ یعنی تمہارے نبی کی مدد کرنا تم سے کیا ہوگا، وہ فوت ہو جائے گی۔ پھر تم نے اس کی حفاظت نہیں کی، تو پھر کیا ہوگا، وفاتتکم وقایت انفسکم من العذاب المترتب علی تخلفکم علی نبیکم، پھر یہ ہوگا کہ تمہارے نبی، تمہارے نفسوں کی حفاظت وہ بھی کیا ہو جائے گی، فوت ہو جائے گی، کس سے، عذاب سے، جو اس پر عذاب واقع ہوگا، کس پر، تمہارے نبی کی مخالفت کرنے پر، پھر تمہاری بھی بچت نہیں ہوگی، کس سے، کہ جو عذاب تمہیں آئے گا نبی کی مخالفت پر، نبی کی ان کے پیچھے رہ جانے پر، سمجھ آ گئی؟ تو یہ تھا کن کا، حضرت ابو جابر سلیمی، ان کا بیان کہ اگر تم حفاظت نہیں کرو گے پھر کیا ہوگا، تمہاری بھی حفاظت نہیں کرو گے، پھر عذاب تم سے بھی دور نہیں ہوگا، عذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ تو وہ تو لوٹ گئے، لیکن یہ جو ارادہ جنہوں نے کیا تھا اللہ نے ان کی مدد فرمائی، تو پھر یہ دونوں لشکر سے مدینہ کی طرف نہیں لوٹے، مدینہ کی طرف، پھر وہ لشکر میں ہی رہے دونوں لشکر۔ یہاں فرمایا واللہ ولیہما، شاعر کہتے ہیں ناصرہما، یعنی اللہ نے ان کی مدد کی تھی تو اس لیے وہ نہیں پلٹے۔ اب عبداللہ بن ابی منافق 300 کے ساتھ یہ خبیث نکل گیا، لیکن یہ جو بنو حارث تھے اور بنو سلیمہ، بتایا اوس و حضرت کے دونوں مسلمان کے گروہ، پھر یہ نہیں پلٹے۔ تو یہ جو شرح کی ہے ولی بمانا ناصر، ولی اشارہ اس طرف ہے کہ ولی بمانا محب نہیں ہے، یہاں ولی لیس بمعنی المحب کما قیل، جیسا کہ کہا گیا کہ
اس لیے کہ محبت محض ان کے ساتھ ہے، محبت ان کے ساتھ ہی خاص کی گئی ہے، محبت ایسی کیونکہ لا ربط له ما سبقا، کیونکہ جو پیچھے گزر چکا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہے، لہذا اس کا معنی یہاں ناصر ہے۔ کیا معنی ہے؟ ناصر۔ اور آگے میں وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ یہ آیت کب اتری؟ جب شکست ہو گئی تو اللہ پاک اپنی نعمت کو یاد کرانے کے لیے آیت اتارتا ہے، اپنی یاد کرانے کے لیے اذ نصرکم اللہ ولقد نصرکم اللہ اتری نا آیت، تو یہ اللہ پاک مومنین کو اپنی نعمتیں یاد کرانے کے لیے آیت اتار رہا ہے جب انہیں شکست ہوئی، جب انہیں شکست ہوئی۔ تو اشارہ اس کے ساتھ آیت کے نزول کے بیان کی طرف ہے، جو شارح کی عادت ہے۔ شارح کی عادت یہ ہے کہ آیت بعد میں ذکر کرتے ہیں، پہلے اس کا شان نزول بتا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ دیکھیے، شروع ایسے ہی ہو رہا ہے، پہلے شان نزول بتائیں گے تو اس کے بعد آیت آئے گی۔ اس طرح یہاں بھی پہلے شان نزول بتایا اور اس کے بعد کیا کر دیا؟ آیت کریمہ کی ذکر کی۔ اور یہاں فرمایا کہ بقلت العدد والصلاح، کہ تم کیا تھے؟ اذلہ۔ کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی تعداد کی بھی کم تھی اور اسلحہ بھی کم تھا۔ کہتے ہیں انما فسر الذل، فسرت ذل کی تفسیر کی ہے بقلت العدد والصلاح، یہاں ذل کی تفسیر قلت تعداد، کم تعداد اور کم اسلحے کے ساتھ کی ہے۔ کم کیوں؟ لِأَلَّا يُنَافِيَ مدلول حاضر آیا، تاکہ یہ اس آیت کے مدلول کے منافی نہ ہو جائے۔ اس آیت کے مدلول کے، کس آیت کے مدلول کے؟ وہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَلِلَّهِ۔ اب ذلت کا معنی کیا لینا ہے؟ ہاں جس نے دو کلاسیں نہ پڑھی ہوں تو اس نے کہنا دیکھو جی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ پاک نے فرمایا کہ نعوذ باللہ من ذلک سے آبا ذلیل ہے، یہی کرے گا نا، کیونکہ وہ ذلت اردو میں لے گا، ایک ہی معنی میں لے گا، کہے گا ذلت، دیکھو ذلت ہے وَأَنْتُمْ۔ تو شارح نے پھر اس کی تفسیر قلت تعداد، کم تعداد اور کم اسلحے سے کیوں کی؟ کہتے ہیں تاکہ ایک آیت دیکھ کر اس کا معنی متعین نہیں ہوتا، دیگر آیات دیکھی جاتی ہیں، احادیث دیکھی جاتی ہیں، پھر معنی کا تعین بھی ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ عز و جل خود فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اور کس کے لیے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک بھی آتا ہے کہ نہیں؟ تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ پتہ چلا جو مومن کو عزیز نہیں سمجھتا، عزت والا نہیں، وہ منافق ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت والا نہیں سمجھتا وہ منافق ہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے لیے عزت ہے اور اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اور کس کے لیے عزت ہے؟ تو اگر اس کا معنی دوسرا لیں تو اس آیت کے خلاف ہو جاتا۔ کس؟ کیونکہ عزت ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذلہ بمعنی وہ جو ذلت ہم کہتے ہیں اس معنی میں نہیں ہے، قلت عدد، کیونکہ مومن کے لیے عزت اللہ نے بیان فرما دی ہے، مومن کے لیے عزت۔ تو بس وَنَقِيدُهُ الْعِزُّ وَالْقُوَّةُ وَالْغَلَبَةُ، عزت کا جو نقید ہے، عزت کا، عزت کے جو مخالف ہے وہ کیا کیا آتا ہے؟ پہلے تو ذلہ، ذلت کا الٹ، ذلت کا متضاد کیا آتا ہے؟ عزت کیا آتا ہے؟ اور قوت اور غلبہ کیا آتا ہے؟ اب تین چیزیں ہیں، صرف یہ نہیں کہ ذلت کا مقابل آپ جو ہے نا عزت بس کریں کہ بس عزت جو ہے عزت والا ہے تو جو اس کے مقابل ذلت ہے تو وہ ذلیل ہے، نہیں، ذلت کا مقابل عزت بھی ہے، ذلت کا مقابل قوت بھی ہے، اور ذلت کا مقابل کیا ہے؟ غلبہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے شاعر نے یہاں کیا کہ عدد میں کم، عدد میں اور صلاح میں کم، سمجھ آ گیا؟ دور ہو جائے غم۔ چلو، رویہ روایت کیا گیا کہ ان المسلمین کانوا 313 رجلا، کہ مسلمان 313 تھے۔ کتنے؟ اس طرح ہی ہے نا، 300، یہ روایت کیا گیا۔ اور 76 من المہاجرین، اور 73 مہاجرین میں سے تھے۔ 73 کس میں تھے؟ مہاجرین، یہ 70 مہاجرین میں سے تھے،
70 اور 6 76، 76 مہاجرین میں سے تھے اور باقی انصار میں سے تھے. باقی یعنی مہاجرین میں سے بھی تھوڑے ہی تھے. کتنے تھے؟ 76. باقی سارے انصار میں تھے. اور ان میں صرف ایک گھوڑا تھا. کتنا؟ آپ دیکھیں نا جو بتا رہے ہیں کہ ذلت بمانا کس میں ہے، قوت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کہ کتنی تھے، تعداد کتنی تھی؟ 313. اور پھر 76 مہاجرین باقی انصار. پھر گھوڑے کتنے؟ ایک. گھوڑے کتنے؟ ان میں نہیں تھا مگر ایک ہی گھوڑا تھا. اور کفار جو قتل کرنے والے تھے وہ 1000 کے قریب تھے. کتنے؟ اور ان میں سے 100 گھوڑا. کتنا؟ ان میں سے وہ بھی تھے جو جن کے پاس 100 گھوڑے. کتنے؟ ماں کثیر اسلحے کے، اسلحہ بھی کثیر. اب سمجھ آ گیا کہ ایسے نہیں تعین ہو جاتا معنی کا، دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ذلہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک طرف مومن ہے، ایک طرف کافر ہیں. کافر کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، گھوڑے ان کے پاس زیادہ ہیں. دوسری اور ادھر مومنین ہے، تعداد بھی کم اور اسلحہ بھی کم. سمجھ آ گئی؟ یہ پھر معنی کیا کہ بے سر و سامان تھے. بے، اس کی سمجھ آ گئی؟ اور آگے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تم، اب یہ سیاق، کلام کا سیاق بتا رہا ہے، جو کلام چلایا جا رہا ہے. ادھر مفعول محذوف ہے. کیا؟ کس پہ اللہ کا شکر ادا کریں؟ اللہ کی نعمتوں پہ. دیکھو کتنے تھے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. ٹھیک ہے، تو یہاں نعمہ مفعول نکالا. کیا؟ کیوں نکالا؟ کیونکہ کلام اور سیاق بتا رہا ہے کہ یہ مفعول محذوف ہے کہ کس پہ شکر ادا کریں؟ نعمہ، اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کی شکر ادا کریں. اس لیے کہا اشارہ بھی الی حذف المفعول، اشارہ کیا مصنف نے اس کے ساتھ مفعول کی حذف کی طرف. یا مفعول نعمہ حذف ہے بقرینۃ السیاق، سیاق کے قرینے کے ساتھ. آگے جو آ رہا ہے اذ، کیا ہے؟ اذ تقول للمؤمنین، اذ یاد کرو جب. یاد کرو، یہ ظرف ہے. یہ کس کا ہے؟ شاعر نے کہا لناصرکم، اللہ نے تمہاری مدد کی جب، اس وقت کو یاد کرو. اس، تو یہ اس کا ظرف ہے. کیا ہے؟ ظرف ہے. یہ کہتے ہیں فہذا القول فی وقعۃ بدر. یہ اس سے اوپر دیکھو اشارہ بھی الی ان اذا، اذ ظرف، اشارہ کیا مصنف نے، شاعر نے اس طرف کہ اذ ظرف ہے لا بدل ثانین. یہ بدل ثانی نہیں ہے اذ غدوتا سے، جیسے آگے بتایا تھا اذ غدونا میں اذ مبدل ہے، وہ اگلا اذ اس کا بدل ہے، تو بدل اول ہو جائے اور یہ اذ بدل ثانی ہو جائے. نہیں، شاعر نے ظرف استعمال کر کے بتا دی یہ بدل ثانی نہیں ہے بلکہ یہ ظرف ہے. یہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اذ غدوتا کا، کس کا؟ جیسا کہ کہا گیا. بعد نے کہا کہ یہ بدل ثانی ہے، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ لأن قولہ ھذا، اس لیے کہ اس کا قول یہ، یعنی الن یکفیکم، الن، کیا وہ تمہیں کافی نہیں؟ یہ تو بدر کے دن تھا. اور اس غدودہ جو ہے یہ احد کے دن کی بات ہے. یہ تو وہ احد کا دن، یہ بدر کا دن، تو ظرف کیسے بنے؟ وہ تو الگ ہے، وہ الگ ہے. سمجھ آ گئی؟ تو پتہ چلا یہ بدل ثانی تب ہوتا جب یہاں بھی احد کی بات ہوتی، تو احد کے دن کی بات نہیں ہے، تو بدر کی بات ہے. لہٰذا یہ اس کا کیا ہے؟ بدل ثانی نہیں بلکہ یہ ظرف ہے. کیا ہے؟ اس کی سمجھ آ گئی؟ آگے جو فرمایا شاعر نے کہ اذ تقول للمؤمنین، یاد کرو جب تم کہہ رہے تھے مومنین کو کہ توعدو، یعنی تم مومنین سے وعدہ فرما رہے تھے. کیا؟ تطمیناً، ان کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ کیا تمہیں کافی نہیں کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے. اللہ، یہ کہتے ہیں یہ جو صیغہ ہے توعدہم، کیا صیغہ؟ یہ لفظ من المعلوم، کیا؟ معلوم سے. کیا؟ کہ ان وعدہ فی الخیری، کہ یہ خیر میں اس نے وعدہ کیا. کس میں؟ خیر میں. یا او عادہ فی الشر، یا شر میں یہ وعید ہے. کیا ہے؟ مناسب اس جگہ ہوا الاول، اول ہی ہے مناسب اس جگہ اول. فقیاس مضارعہ،
اس کے مضارع کا قیاس تعیدہم ہے، کیا؟ جیسا کہ یوں ہی بعض نسخوں میں ہے۔ توعدو تو وعید ہے، توعدو وعید ہے، تو وعدہ خیر میں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یا معلوم میں سے ہے کہ یہ وعدہ ہے خیر میں آپ نے، تو یا وعید سنائی شر میں، تو مناسب اس جگہ تو وعدہ ہے، اور قیاس مضارع کا یہ ہے کہ وعدہ یعیدو سے تعیدو آئے، کیا ہے؟ لیکن یہاں توعدو آیا ہے، بعض نسخوں میں بھی تعیدو ہی ہے، کیا ہے؟ تو یا نا معنی یہی ہوگا کہ وعدہ، کیا وعدہ فرمایا کہ آپ مومنین کو کہہ رہے تھے، یعنی وعدہ کر رہے تھے کہ اللہ مطمئن کرنے کے لیے دن وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آگے شارح نے یمدکم کی تشریح یعینکم سے یعینکم سے کی، اس کی وضاحت یہ کیوں کی؟ کہتے ہیں بینا، اس نے کیا کیا؟ اس سے مراد کو واضح کر دیا۔ اسے کس کی مراد؟ یمددکم۔ دیکھو یمددکم این یمدکم سے کیا مراد ہے؟ سوال، این یمدکم سے فرمایا یعینکم، کیا مراد ہے؟ یعینکم، کہ وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ ہاں اس جگہ کیوں؟ واقع فی القرآن لمعان، کیونکہ قرآن پاک میں اس کے کئی معنی واقع ہوئے، یہ واقع ہوا کئی معنی کے لیے، امداد کئی معنی کے لیے واقع ہوا۔ اور حمزہ جب نفی پر داخل ہوتا ہے، حمزہ، تو پھر وہ اس کو سبیل انکار پر پکا کر دیتا ہے۔ کس پر؟ دیکھو حمزہ اور لئن، الن یکفیکم آیا کہ نہیں؟ تو حمزہ جب نفی پہ داخل ہوئے تو اسے کیا کر دیتا ہے؟ نفی کے انکار پر کیا کرتا ہے؟ پختہ کر دیتا ہے کہ ہوگا، یہی ہو گیا نا، یہ حمزہ انکار کا ہو گیا، اس کو کیا کر دے گا؟ پکا۔ کیا مطلب؟ والمعنی انکار عدمی کفایت الامدادی بذالک المقدار، اس مقدار کے ساتھ مدد کی کفایت نہ ہونے کا انکار ہے۔ کیا ہے؟ نہ ہونے کا، کہ یہ تو نہیں کہ اس مقدار کے ساتھ مدد کفایت نہیں کرے گی، مدد، تو یہ کیا ہے؟ نہ ہونے کا انکار ہے۔ اور پھر آگے، اور اس کی نفی لائی گئی کلمہ لن کے ساتھ، کس کے؟ لا کے ساتھ نہیں، کیونکہ نفی میں یہ زیادہ بلیغ ہو جائے، نفی میں زیادہ بلیغ ہو جائے۔ ما یکفیکم ذالک، اشارہ اس کی طرف کہ ان بلا حرف و جواب، جواب کا حرف بلا، وہ ایجاب، وہ کیا ہے؟ ایجاب، جو اس کے بعد ہے، جو اس کے بعد ہے، یعنی بلا یکفیکم بلا ذالک، کیا تمہیں کفایت نہیں کرے گی؟ کفایت یعنی کہ وہ تمہاری مدد فرمائے، تمہارا رب 3000 فرشتوں سے اتارے ہوئے یا اتارنے والے، تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، یہ جو یعنی یکفیکم، ہاں کیوں نہیں یہ تمہیں کفایت کرے گی، ہاں کیوں نہیں یہ تمہیں کیا کرے گی؟ کفایت کرے گی۔ لِأَنَّهُ امد، آگے لفظ ہے، وہ کیا لفظ لائے؟ بلا یکفیکم ذالک، یہ تمہیں کفایت کرے گی۔ وفل انفال، اور سورۃ انفال میں ہے بِأَلْفٍ، کتنی؟ 1000 کے ساتھ۔ تو لِأَنَّهُ أَمَدَّهُمْ، اس لیے کہ اس نے ان کی اولاً 1000 سے مدد فرمائی، کتنی؟ یہ تعلیل محذوف کیا ہے، کس کی؟ یعنی وہ مخالفت نہیں کرتا، مخالفت، کیونکہ اس نے ان کی مدد فرمائی، کتنی؟ 1000 فرشتوں کے ساتھ، پھر اس نے 3000، پھر کتنے؟ 5000، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، علی لقاء العدو، دشمنوں کی ملاقات پر، آمنے سامنے پر تم رکے رہو تو اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا۔ وتتقوا، اور تم ڈرو اللہ سے، اللہ کی مخالفت کرنے میں، تو پھر مشرکین تمہارے پاس اوپر سے آ جائیں، تو پھر تمہارا رب 5000 نشان کرنے والے فرشتوں سے مدد، نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہاں دیکھو یہ فرمایا لِأَنَّهُ أَمَدَّهُمْ أَوَّلًا بِهَا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی ان کے 1000 کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ یہ اشارہ ہے اس جگہ کے درمیان اور جو آئے گا آگے 5000، ان کے درمیان جمع کرنے کے لیے، کس کے؟ کہ اس نے 1000 سے مدد فرمائی ہے، پھر 3 اور اس کے بعد 5000 سے مدد اس نے فرمائی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو آ رہا ہے معلمین مصبمین
معلمین، اس پہ کل انشاءاللہ تعالی وضاحت کریں گے۔